اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم صاد کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکرى للمؤمنین صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 8 کا دوسرا ادا اور پارہ نمبر 9 مکمل انشاءاللہ آج بھی 1.5 سپارے کا درس قرآن ہے۔ سورۃ الاعراف یہ مکی صورت ہے، اس میں تقریباً 206 آیات ہے۔ اس صورت کے اندر بھی مکی صورت کے اندر جو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے 3 مضمونوں کا بیان کیا ہوتا ہے، اس صورت کے اندر بھی اسی طریقے پر 3 مضمون جو ہیں وہ بیان کیے جا رہے ہیں: اللہ کی توحید، رسالت اور آخرت۔ اس صورت کے ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کو اس کا مقام اور مرتبہ یاد کروایا اور اس کو بتایا کہ تم ایک باپ کی اولاد یعنی حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اولاد ہو۔ تمہارا مقام اور تمہارا مرتبہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے فرشتوں سے ہر چیز سے آپ کو سجدہ کروایا ہے، یہ آپ کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ اور شیطان جو ابلیس ہے اس نے آپ کا انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو اس نے ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ میں ان کا دشمن ہوں گا، میں ان کو گمراہ کروں گا۔ تو آپ نے اس کے جال میں اس کے آگے جو ہے پھنسنا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب جو ہے یہ مجھے اور ہر مسلمان کلمہ گو کو یہ بات بتلا رہی ہے کہ تمہارا جو دشمن ہے وہ شیطان ہمیشہ سے رہے گا۔ سورۃ الاعراف کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے جو باقی کسی بھی سورت کے اندر نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے 4 مرتبہ سورت کے اندر یا بنی آدم کے الفاظ سے انسان کو مخاطب کیا ہے کہ انسان کو 4 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے۔ اولاد آدم کو یہ جو بار بار خطاب اور انہیں شیطان کے وساوس اور مکاریوں سے بچانے کے لیے ہے تاکہ انسان کو یہ بات ذہن میں رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی کریم ذات ہے، کتنی رحیم اور شفیق ذات ہے، جو مجھے اتنے پیار اور محبت سے یا بنی آدم کے الفاظ سے پکار رہی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے شیطان اور نفس شیطان سے دور رہنا ہے جو میرا ہمیشہ کا دشمن ہے۔ اور اسی طریقے پر آگے مشرکین بیت اللہ کا ننگے طواف کرتے تھے اور اس اپنے کبیر اور غلیظ ترین فعل کو تمام اعمال کے اوپر حجت اس طریقے پر پیش کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ ہمارے اباء و اجداد کی طرف سے وہ ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ بھی اسی طریقے پر کرتے تھے۔ اور بعض تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہی ملا ہے کہ تم نے ننگے ہو کر کے طواف کرنا ہے۔ اور اسی طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے آگے فرمایا کہ تمہارے اوپر اور تمہارے رب کا بھی حق ہے کہ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پتہ چلا کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مستقل روزے رکھتے ہیں، دن میں روزہ، رات کے وقت عبادت، تو انہوں نے ان کو آ کر کے کہا کہ اے ابو دردہ، تیرے اوپر تیرے رب کا حق ہے اور اسی طریقے پر تیرے بیوی بچوں کا بھی حق ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے اوپر آتی ہے کہ یہ جس طرح کے افتراء، بہتان، الزام تراشیاں لگا رہے ہیں، فرمایا ان سے اسلام بالکل بری ہے۔ یہ صرف ان کے اپنی زبان کے کہنے کے الفاظ ہیں، حقیقت میں ان کا اسلام اور دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے اپنے منہ کے بول ہیں، حقیقت میں یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے آگے 8ویں پارے کے 11ویں اور 12ویں رکوع میں 2 ایسے گروہ کا ذکر ہے جو فکر اور نظر اور عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے بالکل ایک دوسرے کی ضد ہے۔ ایک گروہ ضد، اناد، کفر، ضلالت،
تکبر اور ریا میں اپنانے والوں کا ہے، جس کا ٹھکانہ جہنم کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ ہے جو عاجزی، انکساری، ماننے والوں اور عمل کرنے والوں کا ہے، جس کو موت کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جنت عطا انشاءاللہ کریں گے۔ اور جس وقت یہ دونوں گروہ جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے اور جنتی جنت میں چلے جائیں گے، تو یہ دوزخی جب دوزخ کی ان سختیوں کو، ان تکالیف کو، ان مصیبتوں کو دیکھ کر کے جنتیوں سے سامنے دستے سوال ہوں گے کہ ہمیں کچھ کھانے پینے کے لیے دے دو، لیکن ظاہر ہے یہ سوال ان کا بالکل رائے گاں ہو جائے گا، یہ وہاں پہ ان کی کوئی ہیلپ، کوئی مدد نہیں کر سکیں گے۔ ایک تیسرا گروہ ہے جسے اصحاب اعراف کہا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو ہوں گے تو مومن، لیکن اعمال صالحہ میں دوسرے جنتیوں سے پیچھے رہ جائیں گے۔ نہ تو انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، نہ ہی ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جب یہ مکالمہ کریں گے، بات چیت کریں گے، تو کچھ عرصے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان کو دوبارہ جنت میں داخل کر دیں گے۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت الہیہ کے 3 اہم دلائل بیان کیے۔ فرمایا یہ جو آسمان تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ تہ بتہ جو آسمان ہیں، یہ ایک دوسرے کے مقابل میں یہ جو تمہیں نظر آ رہے ہیں، یہ 7 آسمان وسعت اور عظمت کے باوجود بغیر کسی ستون کے کھڑے ہیں۔ ان کے نیچے آپ کو کوئی ستون نظر آتا ہے؟ نہیں آتا۔ اور اس کے آگے فرمایا رحمان کا عرش، جس کی وسعت، جس کی بڑائی اتنی زیادہ کہ سارے آسمان اور ساری زمینیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کے نیچے نہیں آ سکتی، وہ اتنا بڑا اللہ کا عرش ہے۔ اور فرمایا تیسری دلیل جو یہاں پر بیان کی گئی، وہ سورج اور چاند کی تخلیق ہے، ان کی پیدائش ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی مشیت اور غلبے کے تحت ہیں۔ اور اس کے بعد یہ دلائل آخر میں 6 انبیاء اکرام علیہ السلام، یعنی حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے قصے مختصر طریقے سے بیان کیے گئے۔ ان میں جو سب سے پہلا قصہ تھا وہ حضرت نوح علیہ السلام کا تھا، اور آخری جو قصہ ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان قصوں کو یہاں پر بیان کر کے جو حکمت بیان کرنے کا مقصد تھا اور جو عبرتیں پوشیدہ تھی، ان میں سے چند درجہ ذیل ہیں۔ یعنی یہ جو واقعات یہاں پر بیان ہو رہے ہیں، ان کا مقصد کیا ہے، کہ کس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کے آخر میں ان واقعات کو بیان کیا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کی ایذاؤں پر، تکالیف پر تسلی دینا مقصود تھی، کہ جب آپ یہ دعوت و تبلیغ کا کام کریں گے تو جس طریقے پر پہلے انبیاء علیہ السلام کو یہ تکالیف، یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں آئی ہیں، یہ آپ کو بھی آئیں گی، آپ نے اس پر صبر کرنا ہے۔ اور پھر آگے دوسری، جو متکبر ہوں گے ان کا انجام بد، اور جو نیککار ہوں گے، اچھے ہوں گے، ان کا اچھا انجام ہوگا۔ اور اس بات پر تنبیہ کرنا کہ اللہ کے ہاں دیر تو ہے، اندھیر نہیں ہے، اور ظالموں کو سزا جو ہے ان کے ظلم کی مل کر رہے گی۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی سچائی کی دلیل پیش کرنا، تاکہ امی ہونے کے باوجود آپ ایک امی تھے، آپ نے کسی اسکول، کالج، مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں تھا، آپ نے کسی کے پاس کوئی تعلیم نہیں، اور نبی کی خاصیت یہی ہے، نبی کے اوصاف میں سے یہ ہے، وہ کسی کا شاگرد نہیں ہوتا، وہ براہ راست اس کا معلم اللہ کی ذات ہوتی ہے۔ تو انسانوں کے لیے عبرت اور نصیحت کا سامان پیش کرنا تھا کہ ایک امی ایسے دلائل پیش کر رہا ہے، ایسے واقعات جیسے اس کے سامنے ہیں، اس کا تعلق براہ راست اللہ کی ذات کے ساتھ ہے۔ آگے پارہ نمبر 9، 8ویں پارے کے آخر میں حضرت شعیب علیہ السلام کا جو قصہ شروع تھا، اسی قصے کا شروع جو ہے وہ 9ویں پارے کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو برائیوں اور فتنے فساد پر بہت زیادہ روک ٹوک کی، اور جو ان کے سردار تھے وہ متکبر تھے اور ان کو بہت منع کیا۔ تو شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ کہنے لگی، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لے آئے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین پر آ جاؤ۔ آپ نے جواب دیا ایسا نہیں ہو سکتا،
آپ ہمیں اپنی بستی سے تو نکال سکتے ہیں، لیکن میں آپ کے دین کے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ان مختلف انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جھٹلانے والی قوموں کو ہماری سنت اور ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب قوم ان باتوں کو ماننے کے لیے، اللہ کے نبیوں کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، پھر ہمارا عذاب ان پر مختلف طریقوں سے آتا ہے، اور ایسا عذاب آتا ہے کہ وہ عذاب میں آ کر کے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ ان 6 انبیاء کے قصے میں سورۃ اعراف میں جو بیان کیے گئے ان میں سے سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بھی بیان ہوا ہے، اس لیے کہ ان کی قوم کی جو جہالت تھی وہ انتہا درجے پر پہنچی ہوئی تھی۔ وہ جہالت میں، ضلالت میں، گمراہی میں اپنی تمام کی تمام حدیں جو ہیں وہ پار کر چکی تھی۔ نئے نئے طریقے ان کے اندر آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو سمجھاتے تھے، لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان پر ہر قسم کی تکالیف آئیں، پھر ان کے اوپر ہر قسم کی مصیبت آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ان کو سمجھاتا کہ یہ کام نہ کرو، اس میں تمہارے لیے یہ نقصان ہے، تمہارے لیے یہ مسئلہ ہے۔ لیکن جب وہ اس عذاب سے ٹل جاتے، عذاب ختم ہو جاتا، تو وہ پھر دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیے جاتے تھے۔ کبھی تو وہ فرعون کے ظلم کے اندر ہوتے تھے، کبھی ان کے اوپر جب عذاب آتا تو ان کے منہ کے اندر خون چلا جاتا، وہ منہ کھولتے تو ان کے منہ کے اندر ٹڈیاں چلی جاتی۔ پھر وہ اللہ کے نبی کے پاس آتے اور آ کر کے ان سے کہتے آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ عذاب ٹال دے، ہم صحیح ہو جائیں گے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ جب وہ اللہ کا نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے، وہ دوبارہ سے اپنی انہی حرکات پہ چلے جاتے ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کہا کہ آپ ہفتے والے دن صرف عبادت کا دن ہے، آپ اس میں عبادت کریں۔ انہوں نے مچھلیوں کا شکار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس وقت ان کو رات کے اندھیرے میں فرعون کے ظلم سے نکال کر کے مصر میں لے کر آئے، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہم کلام ہونے کے لیے کوہ طور پہاڑی پر پہنچے، تو انہوں نے پیچھے سامری کے کہنے کے اوپر بچھڑے کی عبادت شروع کر دی۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی ذات واپس آئے، انہوں نے آ کر جب ان کی یہ حالت کو دیکھا تو بہت افسوس کیا، کہا کیا ہو گیا؟ اللہ نے تمہارے اوپر کیسے کیسے عذاب بھیجے تھے، تمہارے اوپر کیسے کیسے ظلم ہو رہا تھا، اللہ نے اس سے تمہیں نجات دی اور تم نے یہ کام کر کے رکھ دیا۔ تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر پھر عذاب جو ہے وہ نازل ہوا۔ اس کے آگے بلم بن باورہ کا قصہ ہے، جسے علم اور شرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے عطا کیا گیا تھا۔ اس بدبخت نے علم کو دنیا کے چند سکوں کی خاطر فروخت کر دیا تھا۔ تو اس لیے اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ علم جو ہے وہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر خالی خولی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں ہے۔ صرف انسان کے پاس علم آ جائے اور ساتھ عمل نہیں ہے تو وہ علم نہیں ہے، وہ بلکہ چند کتابیں انسان پڑھ لیں، اگر اس میں عمل نہیں آیا ہے تو وہ کتاب کالے حروف جاننے کا نام علم نہیں ہے بلکہ عمل کا نام ہے۔ اس لیے کسی عربی شاعر نے کہا تھا لو کان فی العلم من دون التقا شرف لکان اشرف خلق اللہ ابلیس، اگر تقوی کے بغیر علم میں کوئی شرف کمال ہوتا تو اللہ کی مخلوق میں سے ابلیس سب سے زیادہ معزز ہوتا۔ کفار چوپاؤں کی طرح ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل، دماغ اور آنکھوں میں اور کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور آگے قیامت کا معین علم کسی کو بھی نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کریمانہ اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، اور آپ عفو اختیار کریں، نیک کام کرنے کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اس سورۃ اعراف کی ابتدا بھی قرآن کی عظمت سے بیان ہوئی، قرآن کی حقانیت سے بیان ہوئی، اور اس کا اختتام بھی قرآن کریم کی عظمت، تعظیم اور تکریم سے بیان ہوا۔ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے سنو اور غور سے سنو اور خاموش رہو، اور کس وجہ سے؟ تاکہ جب قرآن پڑھا جائے گا اس کو سنو گے تو تم پر اللہ تبارک و تعالی رحم کریں گے۔ جب کوئی شخص قرآن کی عظمت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اسے توجہ سے سنتا ہے
اور اس کی آیات کے اندر غور اور تدبر اور فکر کرتا ہے، اس کا دل متاثر ہوتا ہے اور اس کے جسم کے جو رنگوٹھے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ یہ قرآن کی تاثیر ہے، یہ قرآن کی حقانیت ہے۔ آگے سورۃ الانفال ہے۔ سورۃ الانفال یہ مدنی صورت ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ دوسری مدنی صورتوں کی طرح اس کے اندر بھی شرعی احکام کو خصوصی طور پر بیان کیا گیا، جس میں جہاد فی سبیل اللہ کا موضوع جو ہے وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ اس صورت کے غزوہ بدر جس کے بارے میں سب مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ جو اسلام کی ابتدا اور حق اور باطل کے درمیان سب سے جو پہلا معرکہ تھا وہ بدر کا معرکہ تھا۔ جب اس کے بعد یہ صورت نازل ہوئی کہ مسلمانوں کے درمیان مال غنیمت کے اندر اختلاف ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ان کے بارے میں یہ صورت نازل کی اور اس کے بعد مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا۔ اس کی تقسیم کے بارے میں جب مسلمانوں میں باہم اختلاف ہوا تو اس کے بعد سچے مومنوں کی 5 صفات بیان کی گئیں، یعنی اللہ کی خشیت، تلاوت قرآن سے ایمان کی زیادتی، رحمان پر توکل، نماز کی حفاظت اور اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان۔ اور اگلی آیات میں غزوہ بدر کی تفصیل ہے۔ سورۃ الانفال کی قابل ذکر خصوصیت یہ ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنو کے محبت امیز الفاظ سے یاد کیا ہے اور انہیں اصول بتلائے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں تھا، جس میں فرمایا اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ پھیر کر مت پھرو۔ دوسرا خطاب 20 نمبر آیت میں تھا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اس سے سن کر اعراض نہ کرو۔ تیسرا خطاب تھا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہو۔ چوتھا خطاب جو تھا، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے خیانت نہ کرو اور آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچواں خطاب تھا، اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا اور تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ چھٹا خطاب تھا، اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے، جب تمہارا کسی جماعت کے ساتھ جنگ ہو جائے تو تم ثابت قدم رہنا اور اللہ کو یاد کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے، ان پر عمل ہو کر جن باتوں سے منع کیا گیا ہے، ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط ترین طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کیسے کبھی شکست کا سامنا کر سکتی ہے جس کے اندر یہ 6 صفات پائی جاتی ہوں گی اور وہ ان 6 صفات کے اوپر ان سب کا اتفاق بھی ہوگا، اللہ کی مدد بھی ان کے ساتھ ہوگی، اور دنیا کی ساری باطل قوتیں، سارے کا سارا کفر ایک طرف ہو جائیں اور مسلمانوں کے اندر یہ 6 صفات ان پر سب کے سب متفق ہو جائیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، وہ ان 6 صفات کو اپنے اندر جامع اپنا لیں تو دنیا کی سب سے مضبوط ترین جو عمارت ہوگی، جو سب سے مضبوط ترین طاقت ہوگی، وہ مسلمانوں کی ہوگی۔ آج انہی 6 صفات کو اپنانے کی مسلمانوں کو اشد ضرورت بھی ہے، اور یہی وہ وقت ہے کہ ان صفات کو اپنا کے آج بھی مسلمان اگر اپنی مسلمانی پہ آ جائے تو پوری دنیا کے اوپر ان کا بول بالا ہوگا اور کفر کا منہ کالا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں ان صفات کو قرآن کریم کے اوپر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی اور موت تک پڑھنے کی اور اس کے بعد ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔